أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. پیچھے بات آئی تھی کہ قرآن کریم کے اندر کئی طرح نسخ کا معاملہ ہوا ہے، یعنی احکام قرآن کریم کے اندر اللہ نے جو ہے کسی چیز کا حکم دیا تھا اور بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا اور آیت کو بھی منسوخ کر دیا، لیکن کئی جگہ ایسا ہوا ہے کہ آیات کو باقی رکھ کر حکم کو منسوخ کیا ہے. کیوں آیات کو اس لیے باقی رکھا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں اس پر عمل ہو سکے. تو یہاں پر جو حکم ہے وصیت کے بارے میں، تو یہ حکم بھی منسوخ ہوا ہے کہ جاہلیت میں، زمانے جاہلیت میں دستور تھا کہ مردہ کا مال اس کی بیوی اور اولاد کو بلکہ خاص بیٹوں کو ملتا تھا. ماں باپ اور دیگر رشتہ دار محروم رہتے تھے، اس لیے مرنے والے پر ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے وصیت فرض کی گئی. پھر جب میراث کی آیتیں اتری اور جن میں ماں باپ کے اور رشتہ داروں کے حصے متعین کر دیے گئے، تو پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا کہ اب وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے. مگر صورت اب بھی باقی ہے، یعنی کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ جن کے حصے جو ہے متعین نہیں ہیں اور وہ حاجت مند ہے، ان کو دینا ضروری ہے، تو پھر ان کے لیے وصیت کو باقی رکھا گیا کہ مرنے والا ان کے بارے میں وصیت کر دے. جیسے بیٹے کی موجودگی میں پوتا محروم ہوتا ہے، بیٹا ہوگا تو پوتے کو میراث نہیں ملے گی، مگر کبھی پوتے کو دینا مصلیت ہوتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی یعنی غریب ہے، دینے کی ضرورت ہے، تو اب جو ہے اس کے لیے تہائی ترکے میں سے وصیت کی جا سکتی کہ مرنے والا اپنے پوتوں کے لیے وصیت کر جائے اور اس کے تہائی مال میں سے وصیت نافذ کی جائے گی. اسی طریقے سے کبھی میت کے پیچھے ترکہ کا بڑا جھمیلا ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے کہ زبردست سب مال کو جو ہے ورثہ دبا لیں گے، کمزور دیکھتے رہ جائیں گے. ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اپنے املاک کی لسٹ بنا دی جائے اور ورثہ کے لیے حسب حصص شریعہ وصیت کی جائے اور اس کو کورٹ میں رجسٹر بھی کرا دیا جائے تاکہ پیچھے بدعنوانی نہ ہو اور ضعیف ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں کو ان کا حصہ ملے اور غیر وارث اقربا کو بھی حسب وصیت مل جائے. تو ان صورتوں میں یہ آیت یعنی اس آیت پر عمل ہوگا، اس لیے اس کو تلاوت میں باقی رکھا. تو وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت نے خود ان کے حصے مقرر کر دیے. پہلے مرنے والا بے عنوانی کرتا تھا، کسی کے لیے کم کسی کے لیے زیادہ کی وصیت کرتا تھا، اس لیے شریعت نے خود ورثہ کے حصے متعین کر دیے تاکہ بے عنوانی کا سد باب ہو جائے، یعنی دروازہ بند ہو جائے. البتہ غیر وارث کے لیے تہائی ترکہ سے وصیت جائز ہے، وصیت تہائی ترکہ تک ہی جائز ہے. زائد کی وصیت یہ وارث کے لیے وصیت اور ورثہ کی رضامندی پر موقوف رہتی ہے. اگر ورثہ عاقل بالغ ہو تو وہ وصیت کو نافذ کر سکتے ہیں، اور بعد ورثہ نابالغ یا پاگل ہو تو عاقل بالغ اپنے حصے سے نافذ کر سکتے ہیں. وصیت کرنا واجب نہیں، مستحب ہے. البتہ کسی کے ذمے حقوق واجبہ ہو، کسی کا قرض ہو، نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج فرض باقی ہو تو تہائی ترکہ سے وصیت کرنا واجب ہے. اگر اندیشہ ہو کہ مورث کی موت کے بعد یعنی مرنے والے کے موت کے بعد زبردست کمزوروں کا حق ماریں گے تو مناسب ہے کہ مورث
یعنی مرنے والا تمام املاک کی لسٹ بناوے اور ورثہ کے لیے حسب حصص شریعہ وصیت کرے اور غیر وارث کے لیے تہائی ترکہ سے وصیت کرے۔ تو یہ حکم اس کے اندر ہے۔ فرض کی گئی تم پر جب تم میں سے کسی کو موت آئے اور اس نے بڑا مال چھوڑا ہو، وصیت کرنا حسب دستور والدین اور رشتہ داروں کے لیے حق تلفی سے بچنے والوں پر لازم ہے۔ مرنے والا تو انصاف سے وصیت کر مرا، بعد میں وارثوں نے اس میں تبدیلی کی اور حسب وصیت نہ دیا، یعنی جو وصیت کی تھی اس کے مطابق نہیں دیا، تبدیلی کر دی، تو مرنے والے پر تو کوئی گناہ نہیں، وہ تو اپنا فرض ادا کر گیا۔ اب سارا گناہ تبدیلی کرنے والوں پر ہوگا، وہی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہے ہیں اور سب کچھ جان رہے ہیں۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ پس جو وصیت کو سننے کے بعد بدل دے تو اس کا گناہ ان پر ہے جو اس کو بدلتے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالی سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ کسی نے وصیت نامے میں بیجا طرفداری کی اور جان بوجھ کر حکم الہی کی خلاف ورزی کی، پھر کسی وارث یا گواہ نے مورث سے شریعت کے حکم کے مطابق وصیت نامے میں تبدیلی کرائی اور وصیت نامہ ٹھیک کرا دیا، یا عاقل بالغ ورثہ نے باہمی رضامندی سے آپس میں وصیت نامہ ٹھیک کر لیا، تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مورث کی غلطی کو معاف فرمائیں گے اور اس پر مہربانی فرمائیں گے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پس جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری کا یا گناہ کا اندیشہ ہو، بس اس نے ان کے درمیان اصلاح کرا دی تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالی بڑے بخشنے والے، بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔